Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parenting 3, finer aspects of providing education of the Quran. इस प्रेजेंटेशन में मैंने इस बुक से चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ बाय ब्रायन ट्रेसी उसमें से कुछ थोड़े से एक्सर्प्ट्स लिए। शुरू करने से पहले एक मैंने कहा कि थोड़ा सीन सेट कर दिया जाए। इसमें मैंने यही ब्रायन ट्रेसी की एक और बुक है क्रिएट योर ओन फ्यूचर, उसमें से ये लिया मैंने कोट। आई थॉट इट्स अ गुड कोट टू शेयर। It is our duty as men and women to proceed as though the limits to our abilities do not exist. दूसरी quote है, simply put, the law of cause and effect says that everything happens for a reason. तो यहाँ पे आप देखें मुकाफात अमल की इसने बात की है कि हर cause का एक effect है. It says that for every effect in your life, there is a cause or a series of causes. Whether you know them or agree with them or not, nothing happens by chance. ये इतना प्रिसाइजली मैंने बहुत कम कहीं पे देखा है लिटरेचर में, तो ये मैंने सोचा कि आपसे ये मैं शेयर करूं। यहाँ पे कुरान ने एक वर्स मैंने कोट किया जिसमें से हम पहले भी गुजरे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं अल्लामा परवेज की एक्सप्लेनेशन सुन रहा था तो वो मुझे बड़ी पसंद आई, तो मैंने कहा कि हमें दोबारा उसको शेयर कर लें। तो यहाँ पे कुरान ने कहा है, काला या आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम काला अलम कुल्लकुम इन्नी आलमु गैबुस समावाति वल अर्दे व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। तो जो पॉइंट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था वो ये था कि यहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि जो आपके अंदर पोटेंशियल्स हैं, यानी कि मलाइका के अंदर, और जो उनके पोटेंशियल्स बाहर अभी आने हैं, तो ये दोनों जो है, ये आदम जो है वो उनको बाहर लेके आएगा, और जिसकी एविडेंस हमारे इर्द गिर्द भी है। यानी कि हमने मलाइका के जो पोटेंशियल्स हैं उनको बाहर लेके आना है थ्रू क्रिएशन और क्रिएटिव एक्टिविटी इन दिस लाइफ, और हमने खुद अपने आप को अल्लाह का मॉडल बना के अपना बेस्ट बाहर लाना, यानी कि हमारे अंदर जो तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून है वो हमने अपना बाहर लेके आना है और हमने फरिश्तों का बाहर निकालना है। तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल था कि ये अच्छी सीन सेटिंग है फॉर आवर प्रेजेंटेशन टुडे। The Malaika bowed before Adam as he possesses choice and intent, and he can bring best out of them. Adam to bow before Allah to make his own best realizable potential manifest in this life and the next. तो यहाँ पे मैंने एक इसको schematic representation कोशिश की है बनाने की। उसमें यह है कि मलाइका are the forces in the outside world and within Adam. ठीक है जी। उसके बाद next है डिस्कवर एम्प्लॉय फॉर क्रिएशन, यानी मलाइका को हमने इस्तेमाल करना है क्रिएशन में, जो भी हम इस दुनिया में करते हैं। Adam to use choice and intent to create in the physical world and use it for the good of mankind through deed. Create a new self, follow Allah as a higher model using the Quran. इसमें शक नहीं है कि इंसान जो है वो बगैर वही के भी क्रिएट कर रहा है फिजिकल वर्ल्ड में, और हम देख रहे हैं उसको, लेकिन उसकी जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत बड़ा मसला है, और उसके लिए हमें ईमान और अमाल साले की जरूरत है ताकि दीन के निज़ाम की तरफ हम जाएं। तो उससे यह है कि टर्न दिस वर्ल्ड इनटू अ जन्नत विद द हेल्प ऑफ अल्लाह एज डिफाइंड बाय द कुरान। क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर ईच कैन यूज देयर चॉइस एंड इंटेंट विद नो फियर एंड हुज़न। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुरान ने कहा है कि इंसानी दुनिया में फियर और हुज़न होगा, और अल्लाह का जब निज़ाम आप लेके आएंगे तो वहां पे फियर और हुज़न नहीं होगा। और फियर एंड हुज़न हमें इल्म है कि दोनों साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है जी, इंट्रोडक्शन, salient features of the state education system, psyche of children, some important aspects, creating a self concept, nutrition and exercise, physical health. मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा टच कर दिया जाए ताकि पेरेंट्स जो है अपने माइंड में रखें। As parents, our own understanding and guidelines for reading translations. ये मैंने इसलिए शामिल कर लिया कि इसमें शक नहीं है कि मफ़हूमुल कुरान और एक्सपोजिशन तो हमें अवेलेबल है, बट एट टाइम्स जिन पेरेंट्स के पास वो अवेलेबल नहीं है तो ट्रांसलेशंस जब आप यूज करते हैं पेरेंट्स की ट्रेनिंग के लिए तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिख दिए। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है हम उनको कैसे लेके जाएं, ये मेरी ओपिनियन। द कुरानिक वर्सेस हम कुछ इसमें देख लेंगे एज एन एग्जांपल, गाइडिंग चिल्ड्रन ऑन फ्यू इश्यूज एंड एंड पे कंक्लूजन्स फ्रॉम टुडेज प्रेजेंटेशन।
انٹروڈکشن میں یہ ہے کہ کچھ ہم نے ایشو پچھلی دفعہ بھی کور کیے تھے, جیسے پیرنٹنگ 1 نے نبیلہ حارث نے پوائنٹس کور کیے تھے, پیرنٹنگ 2 میں نے جنرلائز بیک گراؤنڈ دی تھی اور اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس بھی کی تھی. آج بھی ہو سکتا ہے تھوڑی سی ریپیٹیشن ہو, جس کے لیے میں شروع میں ہی I ask for apology. Each child is going to die one day and is accountable for what he or she does in this life. This life contributes to his or her hereafter. Important to understand own fate in the hereafter. یہ چیز میں ذاتی طور پہ یہ میرا اپنا ہے کہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم کانسٹنٹلی اویئر ہوں کہ where we are and where we are going, not only for our own selves, for our children as well. Recognize the pressures which the child is going to be subjected in today's world. یہ بڑا important point ہے کہ ہمیں بچوں کے اوپر جو pressure ہے اس کو ان کے لیول پہ سمجھیں. Next, it should be a pleasurable process. بجائے اس کے کہ ہم ٹینس ہوں بچوں کے متعلق وری کریں too much کہ جی یہ دنیا کیسے ہے, یہ بچے باہر جائیں گے کیا ہوگا, تو وہ جو چیز ہے اس کو ہم نے eliminate بھی کرنا ہے. کیونکہ اگر stressed parents جو ہے ان کی نسبت ہیپیئر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بیٹر لک آفٹر کر سکتے ہیں, بیٹر ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سائن ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا ود دا سائیکی آف دا پارٹیسپینٹس, اگر بچوں میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی نوٹس کرنا چاہیے کہ وہ اگر اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے تو اس کو دیکھیں. In all our efforts to educate and train children, be aware that to carry it out in a way that they accept it through their own freedom to choose willingly. ان پہ فورس نہ کریں, کیونکہ فورس کی ہوئی چیز جو ہے وہ اندر سے ٹرانسگریشن اینڈ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کریٹ کرتی ہے, اور پیرنٹس جو ہیں ان کو علم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ بچہ جب ہماری نظروں سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے قرآن کی لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ جن بن جاتا ہے. آنسر آل دیئر کوسچنز اینڈ کوئریز پیشنٹلی اینڈ ہیپیلی. Please keep reminding own self that this task of the Quranic guidance is unending as long as we live. So might as well enjoy it with full participation of our free volition. And last, guide and help them as if we will help them in a system of deen. یعنی کہ دین کا نظام اگر نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ہم سارا دن کمپلین کرتے رہے اور بچوں کو بتاتے رہے اگر دین ہوتا تو ایسے ہوتا, وہ ایشو ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ایک منی دین آپ گھر میں کریٹ کریں اور اس کے اوپر پھر چلیں. تو آج ہوپ فلی کچھ پوائنٹس اس کے کلیئر ہو جائیں گے. اور اینڈ پہ یہ ہے, ریمبر تھنگس کین still go wrong despite best efforts as we all have choice and intent. تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. ابھی نیکسٹ جو ہے وہ ہے salient generic features of the state education system. جو ہے یہ ہو سکتا ہے کنٹری ٹو کنٹری ویری بھی کرے, میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو فیئرلی جنرل رکھوں. پہلا یہ ہے کہ مین سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جو مارکیٹ اکانومی پہ بیسڈ ہوتے ہیں. بچے اس میں چوائسز بناتے ہیں لیکن جو بیسک ایجوکیشن ہے وہی ہوتے ہیں more or less in every country. اور اس میں آ جاتی ہے ریلیجس ٹیچنگ, آ جاتی ہے ہسٹری آف اے نیشن, آ جاتی ہے لینگویجز, آ جاتی ہیں سوشل اسٹڈیز, آ جاتی ہیں سائنسز پڑھاتے ہیں جس میں میتھس بھی شامل ہے, کمپیوٹنگ وغیرہ آج کل بہت پاپولر ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. تو ایوری تھنگ ٹاٹ ود ان دا سلیبس از ڈیسائیڈیڈ بائی دا گورنمنٹ. نان دین سسٹم ول نیور ٹیچ دا پرماننٹ ویلیوز آر ہیئر آفٹر. تو یہ جو سسٹم ہے اس میں یہ پرماننٹ ویلیوز ہیئر آفٹر اس کوئی بات نہیں ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ اس طرح سوچتے ہی نہیں. پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہو جاتی ہے جو زیادہ فوکسڈ ہوتی ہے. کالج یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں تو جو سبجیکٹس بچے سلیکٹ کرتے ہیں وہ پھر اس ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. نیکسٹ پھر یونیورسٹی کالج ایجوکیشن ہوتی ہے جو خاص پرٹیکولر فیلڈ ہوتی ہے, جیسے پوسٹ گریجویشن ہے, پی ایچ ڈی ہے, اس میں وہ پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو انیشل پیریڈ ہے یہاں پہ فاؤنڈیشنز جو ہے نا وی ہیو ٹو لے دوز فاؤنڈیشنز تاکہ جب وہ بگر ایکسپوجر ہو تو بچے تیار ہوں اس کے لیے. Bottom line is that state education system does not help prepare students for developing their self. تو اس لیے اس میں ہیئر آفٹر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو نیکسٹ جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چلڈرن کی سائیکی کیا ہے, سم پوائنٹس آف انٹرسٹ ہیں اس میں. تو ایچ پرسن کمز ٹو دا ورلڈ ود نو تھاٹس اور آئیڈیاز ایٹ آل. ایوری تھنگ جو ہے that a person thinks and feels is learned from infancy onward. It is as though the child's mind is a blank slate that every passing person experience leaves a mark on. اس کا ہمیں علم ہے کہ بچہ جو ہے بلینک سلیٹ کے ساتھ آتا ہے. چائلڈ جو ہے وہ بورن ہوتا ہے with no self concept, یعنی سیلف کانسیپٹ وہ جو لائف لیو کرتا ہے, اپنے ڈیسیژنز بناتا ہے, چوائسز بناتا ہے, اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کریٹ ہوتا ہے. Almost all personality problems in adolescence
and adulthood are rooted in what psychologists refer to as love with heart. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے سائیکالوجی کا جو پہلے میرا خیال ہے نبیلہ نے کور کیا تھا. تو اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ لو ود ہیلڈ جو ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے when children feel unloved, they feel unsafe and insecure. This sense of love deprivation is manifested in misbehavior, personality problems, bursts of anger, depression, hopelessness, lack of ambition and problems with people and relationships. تو یہ چیزیں بچے ایکسپیرینس کرتے ہیں اور یہ پھر مینیفیسٹ کرتے ہیں اور یہ کافی سیریس پرابلم ہے فیملیز کے ساتھ جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. The child is born with no fears. تو یہ فیئرز جو ہیں یہ سوسائٹی کریٹ کرتی ہے, پیرنٹس کریٹ کرتے ہیں. Except those of falling and loud noises. All other fears have to be taught to the child as he or she grows up. تو لازمی بات ہے کہ اس کے ہمیں اویئر ہونا چاہیے, بچوں سے ڈسکس بھی کرنا چاہیے. Two major fears we all develop are the fear of failure or loss and the fear of criticism or rejection. ہماری جو ایشین فیملیز ہیں خاص کر جو بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ان میں بڑی ایویڈنٹ ہوتی ہیں. A child raised with what is called conditional love becomes hypersensitive to the opinions of others. یہ بھی پیرنٹس ڈالتے ہیں, میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کئی کلچرز میں بھی ایسے ہے کہ بچوں پہ وہ کہتے ہیں اگر یہ کرو گے تو تب آپ کو یہ ملے گا, یعنی کہ رسپیکٹ, لو, افیکشن ملے گی, اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ پروپورشنلی ریڈیوس ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے کریٹنگ اے سیلف کانسیپٹ. یہاں پہ چلڈرن اسٹارٹ ود نو سیلف کانسیپٹ. یہ obvious ہے, we need to guide and help them to create their own self concept. This is where the Quran guides and helps us to help create a self concept which can take us through any kind of world. تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا کریٹیکل تھنکنگ کے نیچے بھی آیا تھا کہ سیلف کانسیپٹ جو ہے اس پہ ہمیں خود بھی کلیئر ہونا چاہیے اور ہم بچوں کو بھی دیکھیں کہ ان کا کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے. It helps to know our own self concept, its strengths and limitations. Check it out in the light of the Quranic criteria. اس کو ہم پھر کسی وقت ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے, لیکن آن آف یہ چلتا رہے گا جتنی بھی ہماری پریزنٹیشن ہوگی. ڈاکٹر حامد میاں نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے, عباد الرحمان ارائیں صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی تھی, نبیلہ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی تھی. The self-concept is based on our experiences, decisions, successes, failures, ideas, information, emotions, values, aims, education, training of our life up to a point in our life. یہ میں نے برائن ٹریسی سے لیا تھا, میرا خیال ہے بڑی سکسنکٹ قسم کی یہ انہوں نے اس کو کور کیا ہے. We also have many self-concepts which combine to make up overall self-concept. یعنی کہ ایک چھوٹے چھوٹے self-concept بھی ہمارے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اسکول میں گئے ہیں تو آپ کا اسکول والا سیلف کانسیپٹ بن جائے گا, بچوں اپنے پیئرس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو اس طرح کا بھی بن جاتا ہے, لیکن ایک اوور آل سیلف کانسیپٹ ہے. We have a self concept for every area of our life which we consider important. Our beliefs form part of our self concept and worst are those beliefs which are self limiting. یہ ہے important point کہ یہ self limiting beliefs جو ہیں یہ destroy کرتے ہیں انسان کو. یہ آپ اپنی لائف میں بھی دیکھ لیں, کئی بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تم ایسے بن ہی نہیں سکتے. تو یہ پاسبلٹیز, یہ بات کبھی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ انسان جو ہے وہ تو ڈیولپ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اپنے ڈیسیژن بناتا ہے, اور بچے آپ کو لاٹ آف ٹائم سرپرائز دیتے ہیں. لیکن اگر پراپرلی آپ گائیڈ کریں تو ان کے پوٹینشیل جو ہیں وہ بہت ٹریمینڈس ہے. دس کی ناٹ بی ڈن کائنڈ آف تھنکنگ, دین کی ناٹ بی اسٹیبلشڈ, or there is nothing more to learn or no possibility of getting Allah's help. یہ ہمیں بھی applicable ہے یہاں پہ. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہم سارے ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ورڈ ہے, ہم بھی سیلف لمیٹنگ بلیفس اپنے اوپر بھی امپوز کر لیتے ہیں, اور اس میں شک کوئی نہیں ہے. اگر ہم اس دنیا کو ارد گرد دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کافی امپاسبل نظر آتا ہے کہ دین جو ہے وہ کہیں سے سٹارٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو کنوکشن ہے وہ تو ہونی چاہیے نا کہ آپ اس کے لیے کام کریں, دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے 3 parts of our self concept ہے. ایک سیلف آئیڈیل ہے, دس از میڈ اپ آف آر ہوپس, ڈریمس, ویژنس اینڈ آئیڈیلس. کہ اس کو آئیڈیل سیلف بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ایم فار کرتے ہیں. جیسے قرآن کے اندر آئیڈیل سیلف ہے کہ ایک مومن والا سیلف بن جائے.
سیلف امیج ہے, دس از دا وے وی سی آر سیلف اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم آپ کا جو اپنا امیج ہے. سیلف اسٹیم جو ہے وہ ایک قسم کی دس از دا ایموشنل کمپوننٹ آف آر پرسنالٹی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان ڈیٹرمننگ ہاؤ وی تھنک فیل بہیو. اس کو ہم خود بھی گوگل کر کے فردر ڈیٹیلز اس کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں نے یہ انکلوڈ کیا تھا کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا سیلف سے ہم تھوڑا سا فزیکل سائڈ پہ بھی ہم تھوڑی سی لائٹ ڈالتے ہیں کہ نیوٹریشن اینڈ ایکسرسائز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور یہ آج کل تو یوٹیوب پہ بہت ویڈیوز ہیں جہاں پہ آپ بڑے اچھے وہ لے سکتے ہیں آئیڈیاز, اور یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ آف لائف ہے. اس میں پہلا ہے کہ فزیکل سائڈ آف دا لا آف ریکوائٹل فنکشنز دیئر. تو لا آف ریکوائٹل دونوں سائڈوں پہ ورک کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی واٹ یو ایٹ دیٹ از واٹ یو آر واٹ یو ایٹ. اس کے بعد very little emphasis is directed towards these aspects, whereas these have an important influence on our later part of life, for example old age. اگر ہم نے اچھی اپنی ڈائٹ ایکسرسائز نہیں کی, بچوں نے بھی نہیں کی, تو پھر لیٹر آن لائف میں ان کو سیریس پرابلمز ہو جائیں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مٹھائی کی دکان دیکھ کے اپنی شین کے یہ ڈائبٹیز کی دکان ہے. Effort should be made to stay healthy and have a longer life in order to do a lot of amal saleh. ٹھیک ہے جی. Children should be reminded of this subliminally and through personal example. Thank you. Nutrition should be balanced and more raw vegetables and fruits should be included. YouTube videos can help in this respect. یہ آپ کو میں پرسنل بھی بتا رہا ہوں کہ آپ ہم اگر چینج کریں, اور جنہوں نے چینج کیا وہ خود دیکھیں گے کہ چینج ڈیفینیٹلی آتی ہے. Physical exercise is important to keep our bodies healthy and fit. Parents need to take children out for walks and exercises. Get them on to some sports. اگر وہ نہیں کر رہے تو encourage کریں. Emphasis should be on looking after our body and constantly reminding ourselves and the self of the children that our next life depends. I.e., it is better to be a healthier Muslim than not a healthier Muslim. کیونکہ بڑی آپ انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں نا, ہم سیلف پہ بھی کر رہے ہیں, فزیکل سائڈ پہ بھی کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایز ہیلتھی ایز پاسبل, تاکہ جتنی لانگر ہم یہاں پہ گڈ کر سکیں اتنا بہتر ہے. If we manage to establish the system of deen, then these children will be the pioneers of promoting good health. یہ ایک بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ بچوں کو کہیں کہ آپ نے گڈ کرنا ہے تاکہ زیادہ گڈ پیپل ہو ورلڈ کے اندر. تو ہو سکتا ہے ان کی لائف میں لیٹر پارٹ میں دین اسٹیبلش ہو جائے, اینڈ اے لانگر فزیکل لائف. The Quranic people should try to live as long as possible, as they will always be less in number. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ جو ڈیلنگ ود ریلیجس onslaught. ابھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہمیں پیش آئے گا یا آتا ہے. بچوں کو جب ہم بھیجتے ہیں باہر تو وہ اپنے جیسے بچوں کو ملیں گے, تو اس میں نیچرلی وہ جو ڈفرنٹ ورژن آف اسلام ہے وہ سامنے آئے گی. تو اس کے ساتھ کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے. With majority of children around as sectarian Muslims, child will face opposition to his new teaching and this will lead to some inner conflict. یہ ہے مسئلہ, یہ سب پیرنٹس کو ہوا ہے, میں نے بھی فیس کیا ہے کہ بچے آگے کہیں گے اس طرح تو ہمارا کوئی فرینڈ ہی نہیں رہے گا. Religious Muslim children will recognize it and will oppose it through name calling and also getting into arguments. So ان کو فور وارن کریں, اور یہ بڑا سلو پروسیس ہے. It is a very difficult phase for a child. He or she looks for friends and company. تو یہ ہمیں اس کے متعلق اویئر ہونا چاہیے. Initially children do not understand everything rationally. کہ بچے شروع میں ایموشنل ہوتے ہیں, ریشنل سائڈ جو ہے یہ لیٹر تھوڑی سی زیادہ ڈیولپ ہو کے آتی ہے جو ان کی ایج بڑھتی ہے. They understand emotively from parents and we need to know this. That's not to be rigid, just need to be firm, but relate to the Quranic verses where all messengers faced strong opposition. تو اس میں آپ نے پھر وہ آپ کہہ لیں گے تھوڑی سی ڈوز آپ کم کر دیں اگر چائلڈ کو پرابلمز ہو رہی ہیں. تھوڑی سی ان کو چاہیے کہ چیزیں اپنے تک بھی رکھیں. At times they don't have to tell everything outside. تھوڑی سی confidentiality maintain کریں. اس سے بچے کی جو inner self ہے وہ stronger ہوتا ہے. Children should work hard to do well in studies. This good performance takes away a lot of such pressure. جتنا بچہ زیادہ برائٹ ہوگا کلاس میں اسکول میں اتنی زیادہ ارد گرد والے رسپیکٹ کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی کور ہو جاتی ہیں.
تو اس کو چاہیے بچوں کو کہ اس کو اس سائڈ پہ پازیٹیولی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے, ایکسیڈ کرے. Remember, what is obvious to our child is not at all obvious to fellow children. They see nothing wrong with the religious beliefs and practices. If everyone's qismat is pre-decided by Allah, then the world around needs to be accepted as it is. There is no need for a better world. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو علم ہونا چاہیے بچوں کو کہ کیسے قسمت کا جو فیٹلزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیسے ورک کرتا ہے, اور کیسے دوسرے چلڈرن جو وہاں پہ آ رہے ہیں ان کو کیسے آپ نے فیس کرنا ہے. تو اس میں لا آف ریکوائٹل ہیلپس a lot. Children will come home with many questions from their interactions with other children. وہ آئیں گے, at times وہ فیل کریں گے کہ جی یہ تو آپ مام اور ڈیڈ یہ آپ نے کیا نیا ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا. They will come home and relate their arguments and discussions with them. Listen them carefully, then answer these from the Quran. They will pick up part of the information and more arguments will follow. وہ بات یاد رکھیں گے, اگلے دن پھر بھول جائیں گے, شام کو آئیں گے, آپ نے پھر ان کو تھوڑا سا ڈی بریف کرنا ہے. لیکن آپ وی ہیو ٹو میک شیور ان پہ پریشر نہ ہو, منیمم پریشر. ان کو ٹروتھ جو ہے آہستہ آہستہ نظر آنی شروع ہو جائے, کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جائیں جو نان قرآنک سسٹم کی. تو نیکسٹ ہے, ایز پیرنٹس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ our children learn from us as role models. Hence, we need to know what kind of model we ourselves are presenting using the Quranic criteria. تو یہ نہ ہو کہ خود ہم نہ اس طرح کریں جیسے کہ ہم چلڈرن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں خود بھی اس کا, کیوں آخرت کے لیے تو ہمیں خود بھی اتنا ایکولی گڈ ہونا چاہیے جو ہم چلڈرن سے الٹیمیٹلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. We should be clear about the functioning of the law of requital and can relate to events in our life and in the world to it. خود بھی ساتھ اسٹڈی کریں تاکہ ان کو پھر ریلیٹ کریں. We should not burden our children with our own past. یہ ایک بہت بڑی غلطی پیرنٹس کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی جو کہانیاں ہیں مدر کی, پیرنٹس کی, وہ سنانیاں شروع کر دیتے ہیں. ان کو ایٹ ٹائمز ایموٹیو بلیک میل بھی کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہمیں کرنا چاہیے. Deal with them as you are in the light of the Quran. اس میں سے اگر پاسٹ میں سے آپ کو کوئی اچھا ایکسپیرینس ہے, کوئی بیڈ ایکسپیرینس بھی ہے, وہ آپ ریلیٹ کریں, لیکن قرآن کو اس میں لے کے آئیں کہ آپ کے ساتھ یہ ایسے ہوا تھا کیونکہ نظام غلط ہے, پھر تو ٹھیک ہے. They need to progress forward, not to be dragged by parental past. کیونکہ وہ اپنا ایک کانسیپٹ بنا رہے ہیں, اس کانسیپٹ میں اپنا برڈن نہ ڈالیں. ان کو ایز این ایموٹیو وہ سائیکولوجیکل ریسورس نہ یوز کریں کہ میں نے سارے اپنے غم جو ہے نا پرانے کہ میری مدر نے یہ کیا تھا, میرے فادر نے یہ کیا تھا. اس کو پلیز ہمیں بیچ میں نہ لے کے آئیں. Do not tell too many events of your past, only that much which can help them to learn from our experience. The children should not get this impression that my father and mother is stuck in the past. اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے, یہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ان کو آگے لے کے جانا ہے. لیٹر پارٹ میں آپ کر لیں when they are 20+, اس وقت آپ کسی وقت ان کو بتانے کے لیے کہ میرا جو پریویس سیلف تھا وہ ایسے تھا, ابھی ایسے ہو گیا, لیکن ان کو بالکل اس میں انوالو نہ کریں. Cognitive overloading creates anxiety and stress. کیونکہ بچوں کے دماغ میں وہ چونکہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, لمیٹڈ شعور ہوتا ہے ان کا کانشیسنیس, اس میں جتنا آپ زیادہ وہ ڈالیں گے مسئلے, وہ غریب جو ہے وہ برڈن کیری نہیں کر سکے گا. اس کی اسٹڈیز بھی افیکٹ ہوگی اور قرآنک لرننگ بھی افیکٹ ہوگی. اس کو جتنا پاسبل ہے فری رکھ سکیں وہ فری کریں. اینڈ the children already get plenty of nonsense from the non-Quranic schooling. وہاں سے وہ مسئلے لے کے آ رہے ہیں گھر میں, پیرنٹس بھی اپنے مسئلے شروع کر دیں تو یہ تو پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. Help them to uninstall burdens from what is acquired from their schooling. تو جو اسکول سے وہ لے کے آ رہے ہیں اس کو پہلے ان انسٹال کریں نا, وہ جو ادھر سے سافٹ ویئر آیا ہوا. Bringing up children is not a part time job. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ برڈن نہیں ہے. ہم ان کو لے کے آتے ہیں دنیا میں, ہمیں چاہیے کہ ان کو سیریسلی, بیکاز they are human beings like us. تو اس لیے ان کی جو نیڈز ہیں, ان کی جو وہ ہیں, اس کو ایز اے کمپلیٹ ورلڈ ہیومن بینگ ٹیچ کریں. اٹ از اے ہول ٹائم کمٹمنٹ انٹل دا ٹائم دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو میک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز ود دا پرماننٹ ویلیوز آف دا قرآن. اس پہ ہم 4th میں انشاءاللہ کور کروں گا اس کو. نیور گیو اپ آن چلڈرن. ہیومن بینگز ڈو چینج ایون ان اے ویری لیٹر پارٹ آف دیئر لائف. The only time when we are not going to change is when we are dead.
تو یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تک ڈیتھ نہیں آتی every one of us can change. We should only give up when either we die or others die. Keep door of the guidance wide open. وہ ابلیس نا امید ہو گیا تھا نا اللہ کی گائیڈنس سے, تو ہمیں چاہیے کہ وہ لیول 1 objectives. اس میں چائلڈ نیڈس ٹو ڈیولپ انٹرسٹ ان دا انوائرمنٹ اراؤنڈ اینڈ ہز اون انر سیلف i.e. تھنکنگ پروسیس. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے کو گریجولی لے کر جائیں, اسٹریسڈ نہ ہو. should gradually know the cause and effect leading to the learning of the law of requital. یہ آپ ان کو دکھائیں ارد گرد کہ آگ میں ہاتھ ڈالا ہے تو یہ جل جائے گا. یہ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں آپ کہ اگر میں نے زیادہ تیز چلائی لاس کے خلاف کیا پولیس پکڑ لے گی یا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. Be prepared for the unexpected in life. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گریجولی آپ ان کو بتائیں. Obviously ہمیں بھی اس میں fully conscious ہونا چاہیے. Should understand equality as a human being. Absolutely important کہ ان کو بتائیں کہ ہر چائلڈ دنیا میں ایکول ہے. خود بھی بتائیں کہ میں آپ کی طرح ایکول. Relate to equality at birth. He or she should learn to relate to other children as equals across the world. Point to them poverty in the world repeatedly. Very important ہے. انسان بڑی جلدی بھول جاتا ہے. بچوں کو ہر وقت بتاتے رہیں کہ وہ جو بچے ہیں ٹیلی ویژن پہ غریب نظر آ رہے ہیں, دنیا میں نظر آ رہے ہیں, وہ آپ جیسے ہی انسان ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح ہے, اسی طرح سوچتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک آئی ہے آپ کی طرح, ان کی بھی اسی طرح ڈیزائرز اور نیڈس ہیں. آپ دیکھیں گے یہ برڈن نہیں آپ کر رہے, آپ ان کو صرف پلیزنٹلی ریلیٹ کریں. should know that we need an external set of values to guide us. ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس چوائس ہے لیکن آپ کے اندر صرف ڈیزائر ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہے. انٹلیکٹ, ڈیزائر, ایموشنز کا ریلیشن شپ بتائیں اور پھر ان سے سمجھ آئے گی کہ ایکسٹرنل انہیں چاہیے گائیڈنس. No guidance within us relate to their daily behavior and conduct. We need to repeat these things in different shapes and forms. اس کو interesting بنائیں and relate to events of our life. We tend to forget quickly, so reminding is a lifelong exercise. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. جو چیزیں ہمارے پیرنٹس نے فار ایگزامپل مس کی ہوئی ہیں, آپ ان کو خود پریکٹس کر رہے ہیں. Get them their own copy of the Quran. Human beings possession like کرتے ہیں. آپ ان ساروں کو ایک ایک کاپی ان کی اپنی ایکسپوزیشن کی لا دیں, مفہوم القرآن کی لا دیں, اردو پڑھنا ہے. یہاں پہ میں نے یہ عبداللہ یوسف علی کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے, اٹ از فیئرلی اوکے. تو چلڈرن لائک ٹو اون تھنگس میں نے یہاں پہ لکھا ہے, تو ایک نائس سی اس کی کاپی آپ لے لیں, امیزون سے بائی کر لیں جو ویسٹ میں ہے, ادھر آپ کوئی بھی لے لیں. پکٹ ہال کا بھی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے, اسد کا ٹرانسلیشن اوکے. وہ اس پہ میں آتا ہوں بعد میں, تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. Give pocket money and then ask them to contribute a very small amount to the needy and deprived. یہ بڑا important point ہے کہ آپ گھر میں فار ایگزامپل میں نے ایک خود پریکٹس کیا تھا. I don't want to bring my personal example. کہ چھوٹا سا منی باکس بنا لو اور ان کو کہیں کہ جی آپ کو ہم نے یہ پیسے دیے ہیں, تھوڑے سے میں نے ایکسٹرا دیے ہیں تاکہ آپ پور پیپل کا باکس ہے, آپ جیسے بچے ہیں ان کے لیے اس میں ڈال دیں. آپ دیکھیں گے وہ گریجولی وہ اس پہ آ جائیں گے, وہ ایک ہیبٹ بنتی جائے گی برین کے اندر, وہ چیز سیٹل ہو جائے گی. Emphasize equality as humans and point to the unjust man-made system. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ ہر وقت کریں. آپ یہ بہت ریوارڈنگ ہے یہ ایون بچے اگر نہیں بھی آتے قرآن کی طرف, یہ اسٹل آپ دیکھیں گے کہ it will turn out to be a better human beings. آگے ہے گائیڈ لائن فار ریڈنگ اینی ٹرانسلیشن. تو یہاں پہ میں نے یہ پوائنٹس لکھے ہیں, اس میں آپ اپنا ایڈ بھی کر سکتے ہیں. دس از ناٹ فائنل, دیز آر جسٹ ویری اینیکڈوٹل آپ کہہ لیں. Wherever word forgiveness, غفور is used, replace it with protection or means of protection. یہ پرویز صاحب نے اس کو بڑا یوز کیا ہے. تو جہاں پہ غفور کا لفظ آتا ہے, آپ انہیں کہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن, اینڈ وہ جو ہے forgiveness نہیں ہے اس طرح کے بلینکٹ آپ کو مل گئی ہے. لا آف ریکوائٹل کے ساتھ ایکسپلین بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے گریجولی وہ جو ہی وہاں پہ forgiveness آئے گا نا, وہ وہاں پہ پروٹیکشن خود ہی ایڈ کر دے گا. Wherever mercy is used, replace it with the means of nourishment and growth. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ گریجولی وہ اس کو خود ہی ریپلیس کرنا شروع کر دیں گے after a bit of practice. Wherever compassionate is used, explain it through the law of requital. کہ اس کو ان کو بتا دیں. رحمان اور رحیم کی آپ ان کو بریفلی وہ بتا دیں, وہ سمجھیں. Being grateful or shukr means bringing out or manifesting the results as per the law of requital.
Next, whatever Allah wishes, etc., replace it with according to Allah's law or laws. आप देखेंगे कि वो शुरू में पढ़ेंगे उस तरह, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उस पे आ जाएंगे. Wherever Allah's will is used, replace it with as per law. If contradiction appears in the translation, become alerted and consult the exegesis. अभी आप देखेंगे translations में contradictions हैं, जहाँ पे भी आती है वो उनको कहें कि अपनी exposition वाली किताब ले आओ. हर एक के लिए यहाँ पे तो अभी हमारी exposition जो है तुलूए इस्लाम वाली publish नहीं हुई, तो पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन से आप उसको उनको बता दें कि इसका ये मतलब है, उसको unnoticed ना जाने दें. Keep the law of requital in mind for checking all verses. तो वर्सेस को वो कॉज एंड इफेक्ट के तरीके से पढ़े. ये थोड़ा सा मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ जब हम वर्सेस पे आते हैं. Keep in mind own self and its development. What is in it for myself and my understanding. ये आप खुद भी साथ साथ अवेयर हो. Wherever Allah refers to himself, explain that it is what he has taught man and human actions are related back to Allah. ये इनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है इंसानी हाथों से हो रहा है, और उसकी उनको एग्जांपल्स भी दें. उन्हें कहें कि जब भी कोई मसला होता है इंसानी हाथ उसके पीछे होता है, जब मसला हल हो जाता है तो उसके पीछे भी इंसानी हाथ होता है, ताकि वो क्लियर हो जाए. और उन्हें बताएं कि अल्लाह की ज़ात ने अपनी तरफ इसको रिलेट किया है. तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइंट को पिक कर लेंगे. यूज अल्लाह इंस्टेड ऑफ गॉड एंड रिप्लेस प्रॉफिट विद नबी. नबी का वर्ड वो पिक कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता किसका ये है. तो प्रॉफिट जो है ये डजंट रिप्रेजेंट, ये जूइश स्क्रिप्चर्स की बातें, हमने भी उनको कॉपी किया हुआ है. अल्लाह को यूज करें क्योंकि अल्लाह जो है उसमें सारे अस्माउल हुस्ना आ जाते हैं. तो आप देखेंगे कि जो जो वो प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ही इन वर्ड्स को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे. We should keep the overall context of the Quran in mind that there is no contradiction in it, ताकि वो खुद भी पिक करें. वो एक लर्निंग पॉइंट हो जाता है ना, वो कहेंगे कि पहले ये बात हुई है तो अभी ये लेटर स्टेज में आएगा, जब वो अबाउट 16, 17, 18 में चले जाएंगे, वहां पे जाके वो फिर ज्यादा सवाल आपसे पूछेंगे कि ये कैसे है वो कैसे है, तो उसमें आप उनको फिर ये बता दें. With practice, children will be able to use any translation easily. ये जो है ये पॉसिबल है. Selecting verses to share with children. तो यहाँ पे मैंने ये कुछ गाइडलाइंस दी हैं. Verses which are direct and their context is clear. Cross reference is not required initially, however we can tell them about it. ये आप बता सकते हैं, लेकिन जब यंगर होते हैं उसमें आप सिर्फ वर्स को ही बता दें ताकि उनको सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करना है, उनको प्रेशर ना डालें, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उनके लिए. Let children read the verse, उनको पढ़ने दें इंग्लिश उर्दू में, and then ask them what do they think about it, but do not press hard. अगर उनको समझ नहीं आ रही, आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए तो आपको ये भी बात नहीं समझ आ रही, ऐसी कोई बात नहीं करनी. उनको कहें एक दफा फिर पढ़े, फिर उसको बाई पार्ट्स उनसे पढ़ाएं. टेक ओवर इमीडिएटली इफ दे आर हेजिटेंट. चिल्ड्रन गेट बेटर विद प्रैक्टिस. तो अगर वो नहीं उसमें हेजिटेंट है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये तो एक रिपीटेड प्रोसेस है ना, कि हर वीक आप एक टाइम मुकर्रर कर लें या कोई भी 1-2 दिनों में आप बैठ के इसमें से आपने जाना है खुद. Next, when explaining, do it in parts. Create some interest and refer to some example from their daily life. Never compare among children. Different children learn at different pace. ये कभी हमें गलती नहीं करनी चाहिए कि 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं हमारे और उनको हम पढ़ा रहे हैं, तो उनमें कुदरती बात है वेरिएशन होगी, तो उसको आप पॉइंट ना करें, एनकरेज करें, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है. Encourage and give praise even for taking interest in the reading of the Quran. ये आपको याद है नबीला ने इसको बड़ा डिटेल में कवर किया था कि उनको प्रेज करें, उनको as a creation of Allah we should appreciate them. Make it very informal. They should just wash hands and face before reading. Parents should also do it, but tell them it is not a ritual. Point जो है वो है get them used to finding reference with respect to the number of the chapter and the verse. हमारे यहाँ तो यूज करते हैं नेम वगैरह, तो मेरी अपनी जाती राय है कि चैप्टर्स और वो जो नंबर्स है ना वो ज्यादा कन्वीनियंट है चिल्ड्रन के लिए. आहिस्ता आहिस्ता उनको नाम भी आना शुरू हो जाएंगे. अभी यहाँ पे हम कुछ वर्सेस देख लेते हैं जो मैंने सोचा कि लेवल 1 के लिए मेरी सजेशन है कि आप उनको टीच कर सकते हैं. पहली है जो लॉ ऑफ रिक्वाइटल के मुतल्लिक है, वखलकल्लाहु समावाति वल अर्दा बिल हक
वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़लमून। तो इसमें आप देखें, दिस इज द लॉ ऑफ रिक्वायर्टल, दिस शुड बी रिमाइंडेड फ्रीक्वेंटली सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर साइकी, मेक देम फील दैट द यूनिवर्स इज क्रिएटेड फॉर देम, सो दे आर एन इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ अल्लाह। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग अगर चाइल्ड जो है वो ये फील करे कि वो यूनिवर्स में एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्रिएशन है, तो आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता उन पॉइंट्स को पिक कर लेगा और उसको रिपीट करते रहे आहिस्ता आहिस्ता। वॉक पे गए हैं, थोड़ी सी बात कर लें। तो ये जो है, ये वर्स जो है, इसमें ये खासकर ये पॉइंट जो है ना, वाले तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, उनके ज़हन में होना चाहिए कि जो भी मैं गुड डीड करूंगा उसका मुझे गुड रिजल्ट मिलेगा, और जो आज डीड करेंगे वो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में मिलेंगे। वाहुम ला युज़लमून। यहाँ पे अरायत अल्लाह जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वो है सूरा, इसकी जरूर उनको बताएं, खासकर फर्स्ट जो 3 है। अरायत अल्लाह जी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। यतीम मिस्कीन स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको एक्सप्लेन करें कि जो अकेला होता है। तो यहाँ पे एड्रेस टू सिंगल इंडिविजुअल, एक्सप्लेन दीन, एक्सप्लेन यतीम एंड मिस्कीन क्रिएटेड बाय द सिस्टम, रिलेट टू देम दैट ऑल चिल्ड्रन आर द सेम। तो उसमें उनमें ये एहसास पैदा हो जाए ग्रेजुअली, और ये जो है ये ग्रेजुअली उनको याद हो जानी चाहिए इनके नंबर्स, क्योंकि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात करें तो वो ये कहेंगे जनाब ये आप जाके ये वर्सेस खुद देख लें। नेक्स्ट है, यही लेवल 1 की वर्सेस है, वला कद करम ना बनी आदम। मैं बाकी वर्स नहीं पढ़ूंगा, ये हम सबको इल्म है कि जी हर बच्चा जो है आदम का, उसके ऊपर अल्लाह ने करम किया है, उसको डिग्निटी है, उसकी रिस्पेक्ट है। तो ये बच्चों को बताएं राइट एट द बिगिनिंग के ये है कुरान की वर्स, इसको वो भी इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। आगे फिर उनको बताएं कि ये पूरा कुरान हमारे लिए है। वला लक़द अंज़लना अलैकुम किताबुन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि किताब है पूरी कंप्लीट, ज़िक्रुकुम जिसमें उनकी अपनी एमिनेंस है, उनको इल्म हो जाए कि उनके अंदर जो बेस्ट है वो बाहर आना चाहिए। और लामाला वो आपसे सवाल पूछेंगे व्हाट अबाउट अदर्स, तो वो आपने एक्सप्लेन करना है उनको कि कैसे आएगा। अफला ताकिलून, ताकि वो अपनी अकल को यूज करें, जैसे कुरान ने कहा है, उससे आप देखें उनकी अकल बढ़ेगी। उनको आप एग्जांपल्स भी दें कि जैसे आपको अभी मुकाफात अमल का पता चल गया है, बाकी बच्चों को इल्म नहीं है, तो आप उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं उनको बताएं, ऑब्जर्व करें। तो ये यहाँ पे हाईलाइट द फैक्ट दैट बुक इज फॉर देम सो दैट दे कैन डेवलप देयर इंटेलेक्ट। इसमें मिसालें दें आप, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुदियु अज्र मन आसना अमला, कि ये उनको फिर एक वो जो होप होती है ना, एक एक्सपेक्टेशन होती है, हायर आइडियल्स ऑफ लाइफ है, वो सेट करने में उनकी मदद करें कि ईमान ला के राइचस डीड्स करने बड़े जरूरी हैं। और उनको रेफर करें, वो जो मनी बॉक्स की मैंने पहले बात की है, कि ये जो आप थोड़ा सा अपनी पॉकेट मनी से डाल रहे हैं, ये आपके आमिल सालिहात में आ रहा है। बट डू नॉट डिवेल टू मच, जस्ट मेंशन एंड मूव ऑन। कोई ज्यादा ना जोर उन पे लगाए, बार बार दिन रात वो नहीं, बस थोड़ा सा मेंशन कर दिया 2-3 डेज के बाद, एंड दैट शुड बी इनफ। नेक्स्ट है इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैयन वलाकिन्न नासा अनफुसहुम यज़लिमुन। ये बात वहां पे उनके जो भाई उनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनमें ये आएगी, ये किस्मत की बात आएगी, तो वो जो मजहबी कॉन्सेप्ट है गॉड का वो आएगा, या इस तरह के एस्पेक्ट। तो उन्हें कहें कि दुनिया में जो भी होता है इंसान करते हैं अपने हाथ से, अल्लाह की जात किसी पे जुल्म नहीं करती। तो ये एक मैंने सोचा कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेवल 1 की टीचिंग के लिए। तो यहाँ पे आस्क चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व इवेंट्स इन द वर्ल्ड, इट इज ह्यूमन हैंड्स हु हैव क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। उनको बताएं कि ये जो दुनिया है इंसानों ने क्रिएट की, और इसमें जो मसले मसाइल उनको भी पेश आएंगे जब वो स्कूल में जाएंगे, कोई टीचर रफ होगी, कुछ स्टूडेंट्स रफ होंगे, तो वो खुद भी महसूस करेंगे कि ये दुनिया जो है ये इतनी नाइस नहीं है, इसको इससे ज्यादा नाइस होना चाहिए। या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़ातुम मिन रब्बिकुम फशफ़ाअ लिमा फ़िस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन। यहाँ पे देखिए वो रहमत का लफ्ज़ अल्लाह की ज़ात ने मेंशन किया, मैनकाइंड देयर हैज कम टू यू डायरेक्शन फ्रॉम योर रब। तो उनको बताएं कि ये जो है ये अल्लाह की तरफ से आया है, और अल्लाह की एग्जिस्टेंस का सबूत जो है उनको बता देंगे, जो बाहर की दुनिया है और उनकी अपनी ज़ात है। और इसमें उनको ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि जो ही वो 10, 12, 13, 14 ईयर्स में जाएंगे, तो ये पॉइंट भी आप उनको साइकोलॉजिकल भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन कर दें, और उनसे उनको
یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ جو بات کی ہے قرآن نے اس کو میں دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ پھر دیکھیں وہ جو ہم بچوں کو سکھائیں گے وہ سوال اور بھی پوچھیں گے, عذاب والی بھی آیتیں بلا محالہ پڑھیں گے, تو ان کو پھر یہ بتائیں لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, کہ یہ جو دنیا ہے اس میں ہی آپ کو رزلٹس ملیں گے. اور وہ خود ہی دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے بچے جو ہیں وہ خود ہی اگر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں they will start doing better in school as well. تو لا تبدیل لکلمات اللہ کا ان کو بتا دیں کہ یہ قانون چینج ہونے والا نہیں ہے. پانی جو ہے ایک طریقے سے بہتا ہے, آگ جلاتی ہے, گریوٹی ہے, مون ہے, سن ہے, یہ سارے سائنس ان کو دکھائیں تاکہ ان کا شعور جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے. ذالک هو الفوز العظیم, ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. جیسے آپ اسکول میں زیادہ محنت کریں گے آپ کو بیٹر ریزلٹس ملیں گے, اسی طرح یہ ہے کہ جتنی آپ اس میں زیادہ محنت کریں گے یہ اسکول کے ساتھ آپ کے اندر جو ذات ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں وہ بھی بیٹر ہوتی جائے گی, اور وہ خود ایکسپیرینس کریں گے. بچے بہت جلدی پک کرتے ہیں ان باتوں کو. نیکسٹ ہے جو وہ ہے when teaching the Quran ask them questions and then answer these questions by letting them read the verses themselves. تو وہ سوال پوچھتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا سرچ کر کے ان کو پھر وہ کوشچن خود اس کا آنسر ڈھونڈنے نہیں, ان کو آنسر خود ریفر کر کے, ان کی اپنی قرآن کی کاپی آپ کی اپنی ہے, بیٹھ جائیں ان کو کہیں کہ جی فلاں پیج نکالیں دیکھیں اس پہ یہ آیا, وہ خود پڑھے پھر آپ اس کو سمجھا دیں. اس میں یہ ہے کہ ان کو عادت پڑے گی قرآن کو کھولنے کی. Have a similar copy of the Quran so that these have same page numbers and children can quickly go to the relevant page. ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبداللہ یوسف علی صاحب کا جو قرآن ہے اس میں رومن نیومرلز دی ہوئی, تو میں نے ایک جیسی کاپیاں میں ریکمینڈ کرتا ہوں تاکہ اس میں پھر پیج نمبر ہے ایزی کہ جی 550 پیج دیکھیں فلاں ورس دیکھیں, تو وہ ایزی ہو جاتی ہے لائف. Children like stories. Take them to different accounts of previous nations and let them read the verses and then explain step by step using examples of today's world. Injustice or inequality or poverty in the world. یہ آپ ان کو بتائیں کہ جو پرانی قومیں تھی یہ کیوں تباہ ہوئی. آپ کے سامنے جو ریسنٹ ایگزامپلس بھی ہیں جہاں پہ کیا نام ہے مسلم جو امپائر تھی وہ نیچے گئی ہے, ویسٹرن جو ہے اوپر آئے ہیں, ابھی ہمارے سامنے ایک ڈکلائن از ٹیکنگ پلیس. تو یہ سارا ان کو بتائیں. Display understanding of the Quran yourself. Always read and understand before teaching them so that if there are questions by them, either answer these or make a note and come back to answer these logically. کبھی نہ وہاں پہ جا کے آپ خود سلیکٹ کر لیں کہ آج آپ نے ایٹ رینڈم, جیسے میں نے کہا لیول 1 کی جو ہے نا وہ پڑھیں جو ایزی ہیں, ڈائریکٹ ہیں, جو کسی بھی ٹرانسلیشن میں ایزیلی ان کو سمجھ آ جائیں. آہستہ آہستہ آپ اس کی طرف لے کے جائیں جہاں پہ آپ ان کو بگننگ ٹو اینڈ بھی پڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ جو پک اینڈ چوز ہے درمیان میں یہ ان کی لائف تھوڑی سی ایزی بنا دیتا ہے. Create time and discipline. For example, on a table with a piece of paper and pen so that children appreciate the seriousness of this teaching. یہ امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں, میری رائے ہے اس میں کہ کاغذ پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں بات وہ لکھ لیں. اگر کوئی ایسا کویسچن ہے جو آپ آنسر نہیں کر سکتے انہیں کہیں کہ we'll come back on that. Ask children to judge you as parents as well. Mutual judgment is essential. Law of مکافات کہتا ہے کہ ہم سارے اکاؤنٹیبل ہیں, تو اپنے آپ کو بھی ان کے سامنے پریزنٹ کریں کہ آپ مجھے چیک کریں, میں آپ کو کروں گا, لیٹس میک اٹ اے فن. تو اس میں بالکل نہ کریں. بچے بعض اوقات کہیں گے کہ ابو آپ نے یہ غلطی کی ہے, مام آپ نے یہ غلطی کی ہے, اس کو اسمائلنگلی لیں, بات کر رہے ہیں کہ ہاں یہ غلطی ہوگی ہے مجھ سے, آئی ایم سوری, اٹ ول ناٹ ہیپن اگین. اور یہ اس سے بچوں کو بھی ٹریننگ ملتی ہے کہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں اپنے فالٹ کو, وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ فالبل ہیں, وہ مسٹیکس بنا سکتے ہیں. Do let them know about the sectarian Islam as well as of other religion belief systems. They need to know the world in which they live. اس میں آپ ان کو بڑے لاجیکلی سمجھائیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, خواہشات کیسے ہیں. تو یہ جو ہمارے ریلیجن ہے یہ پروڈکٹ ہے ہیومن کنٹامینیشن کا, تو اس کو بتائیں, ان کو سمجھا دیں کہ اس طرح یہ ہوا ہے. تو آہستہ آہستہ اگر آپ خود سمجھیں گے تو آپ پھر ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ دوسروں کو ریشنلی سمجھا سکتے ہیں. Keep reminding them that once they have a functional knowledge of the system of deen, then they will be able to face any questions in the world on the purpose of life and the system of deen. جب ان میں اعتماد آ جائے گا وہ بھی پھر بات کر سکیں گے باہر جا کے. Keep creating hope and excitement, motivate them on a continuous basis. ٹھیک ہے.
Some conclusions ابھی یہاں پہ ہم اس کو conclude کر دیتے ہیں آج کی talk کو. Teaching of the Quran should be made as interesting as possible for children. It should be made enjoyable and relaxing with minimum formality. It should be a fun کہ آپ بیٹھیں خوش ہو کے ان کو کہیں کہ جی آج شام کو ہم بیٹھ کے قرآن مجید پڑھیں گے آدھے گھنٹے کے. اگر کہتے ہیں نہیں ابو میں نے 15 منٹس کے لیے پڑھنا ہے یا مام that is fine. کہیں جی ٹھیک ہے 15 منٹس ہم کر دیں گے. Have a regular get together session once a week, at least once a week. ایک دن سیٹرڈے سنڈے جو بھی ہالیڈیز کا دن ہے شام کو 15-20 منٹس کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں. میک سم لائٹ ہیلدی ریفریشمنٹس فار دا کہیں. اور یہ گڈ اپرچونٹی ہوتی ہے یہاں پہ آپ میں نہیں کہوں گا کہ سموسے اور پکوڑے لیکن کبھی کبھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ آپ ہیلدی آپشن رکھیں. کوئی سیلڈ بنا لیں کچھ کیا نام ہے لائٹ ریفریشمنٹس ہو جائیں. Ensure they gradually understand the importance of the law of requital. Do get feedback after a few sessions and seek their opinion and listen to them intently. Do not interrupt if possible. یہ میں بھی اس کی غلطی کرتا ہوں اور سارے پیرنٹس کریں گے کہ جی بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹینجنٹ چلا گیا. انکمفرٹیبل نہ ہو ود پریکٹس آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. واچ یور اون کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر. ریمبر پیرنٹس سرو ایز اے ماڈل. Do not follow the Quran mechanically. اس کو اس طرح نہ کہیں او تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی وہ میں نے لاسٹ ٹائم تمہیں بتائی تھی بات سمجھ نہیں آئی. بولیں گے وہ ہم سارے بھول جاتے ہیں تو اس لیے چلڈرن کو بھی وہ الاؤنس دیں. Follow it from the core of our heart and mind and also enjoy it. بچوں کو نظر آئے کہ آپ خوش ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے. Let children know that they will find school environment different from the Quranic values being taught at home. یہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ جب یہ اسکول میں جائیں گے تو یہ ہوگا. ان کو کہہ دیں شروع میں کہ وہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے چپ رہے. تو جو ان میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا وہ آرام سے بات سمجھا سکیں گے ریشنلی. چلڈرن آر امیزنگلی انڈرسٹینڈنگ. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دیئر پوٹینشیلز. یہ میں نے بھی مجھے خود بھی کئی دفعہ سرپرائز ہوئی ہے لیٹر پارٹ آف لائف میں ایٹ لیسٹ کہ جہاں پہ بچے آپ کو کئی چیزوں میں سرپرائز دیتے ہیں خود آپ سے پہلے چیزیں پک کر لیتے ہیں. Finally, keep reminding your own self, it's not for 1 week or 1 month or 1 year. It is a whole lifetime job as we should educate and train children for the system of deen. Thank you very much. And now we go to our question and answer session.